بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سورہ انبیاء کی کچھ آیات تلاوت کی تھی اور اس کے حوالے سے تفسیر جلالین کا کچھ سبق بھی پڑھا تھا۔ تو آج آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کفار مکہ کو کہ بے شک میں تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے، میں وہی تم کو سنا کر تمہیں ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع صم الدعاء، اور جو بہرے ہیں ان کو میری دعوت فائدہ نہیں دے گی، یا بہرے میری دعوت نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سم جو ہے، سم تو یہاں پر یہ مجازی معنی میں ہے، یعنی جو کانوں سے بہرے نہیں بلکہ جو دل کے بہرے ہیں، جن کے دل حق سننے سے بہرے ہیں، یعنی جو کفار ہیں وہ حق سننا گوارا نہیں کرتے، یا وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کی دل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا وہ بہرے ہیں۔ جس طرح کفار ہی کو اندھا کہا گیا ہے کہ وہ کفار اندھے ہیں، تو وہ ظاہراً تو اندھے نہیں تھے لیکن ان کی دل ایمان کے نور سے چونکہ محروم تھے، اس وجہ سے وہ بھی اندھے کہلائے۔ تو یہی معنی یہیں پر بھی ہوگی۔ کل کے بعد لہم نکالا، اور لہم سے مراد کفار مکہ ہے۔ من اللہ تعالی لا من قبل نفسی، کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، میں وہ پڑھ کر تمہیں ڈراتا ہوں، میں اپنی جانب سے تمہیں ڈراتا نہیں ہوں۔ بتحقیق الحمزتین و تسہیل الثانیۃ بینہا و بین الجاء، یہ جو دو اذا ہے تو یہ اجتماعی حمزین ہیں، تو اجتماعی حمزین کے 4 قواعد علم التجوید کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک تحقیق ہے، دوسرا تسہیل ہے اور ایک حذف بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دونوں قاعدے لگیں گے، تحقیق الحمزتین بھی ہوگا اور تسہیل الثانی بینہا و بین الجاء۔ تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کے درمیان اور یا کے درمیان اس کو مائل کر کے تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما ینظرون، جب ان کو ڈرایا جائے یا جس چیز سے ان کو ڈرایا جائے وہ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ ہم لترکہم العمل، ان کا عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ گویا کہ بہرے بن گئے۔ بما سمعوا من الانذار کالصم، یعنی جو انہیں ڈرانے میں سے جو چیز سنتے ہیں تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے کالصم میں وہ بہرے کی طرح ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ان کو تیرے رب کے عذاب سے ایک ہوا چھو جائے، نفحتن یعنی ہوا کا جھونکا، ایک خفیف چیز اگر ان کو چھو جائے، نفحتن یہ فاعل ہے، مست فعل کا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے رب کے عذاب میں سے ہلکی سی چیز انہیں چھو جائے تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے، اے ہماری ہلاکت، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ نفحتن کے بعد وقعتن خفیفتن نکالا، یعنی خفیف ایک عذاب کی جو چیز اگر ان کو پہنچ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہماری ہلاکت ہو۔ یا یہ تنبیہ کے لیے، یا کبھی ندا کے لیے آتی ہے اور کبھی تنبیہ کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر یا ندا کے لیے نہیں ہے بلکہ تنبیہ کے لیے۔ ویلنا کی معنی بتائی ہلاکنا۔ کننا ظالمین، ظالم ہونے کی وضاحت کی، ظالم کیوں تھے؟ بالاشراک و تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شرک کرنے کی وجہ سے ہم ظالم تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے ہم ظالم بنے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
موازین القسط، اور ہم عدل کے 2 ترازوں کو رکھیں گے، ذوات العدل یعنی عدل والے، ذوات کا مطلب ہوتا ہے والا، عدل یعنی انصاف، تو وہ جو ترازو ہوگا جسے پلسرات کہا جاتا ہے، پلسرات تو نہیں ہوگا، وہ جو میزان ہوگا قیامت کے اندر، تو یہاں سے وہی مراد ہے کہ ہم قیامت والے دن انصاف والا ترازو رکھیں گے، لیوم القیامت قیامت والے دن کے لیے، لام یہاں پر بمعنی فی ہے یعنی قیامت والے دن میں، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی بھی نفس پر کسی چیز کے اعتبار اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لا تظلم نفس شیئا، کسی بھی جان پر کسی خسیس چیز کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، من نقص حسنۃ او زیادت سیئۃ، جو نیکی ہے اس کو کم کرنے کے اعتبار سے یا پھر جو برائی ہے اس کو زیادہ کرنے کے اعتبار سے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بندے کی نیکی زیادہ ہو ان کو کم کیا جائے یہ بھی ظلم ہے، بندے کی گناہ کم ہو ان گناہوں کو زیادہ کیا جائے یہ بھی ظلم ہے، تو ظلم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ جو اس چیز کا جو محل ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر ان کا عمل ریت کے دانوں کے برابر بھی ہو تو اتینا بہا، ہم اس عمل کو ضرور بضرور لائیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے کے اعتبار سے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کان کے بعد العمل نکالا جو کہ کان کا اسم ہے، مسکال کا معنی بتایا زینتن یعنی وزن، حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں ریت، اور حبۃ کہتے ہیں دانے، تو جو ریت کے دانے ہیں اگر ان ریت کے دانوں کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ عمل برا ہو یا بھلا ہو، تو اس عمل کو لایا جائے گا، پھر اس کو جزا دی جائے گی، بموزونہا، اپنے موزون اپنے وزن کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، حاسبین کے بعد نکالا محسین کل شیء، ہم ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی تورات عطا کیا، ٹھیک ہے۔ فرقان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فارقۃ بین الحق والباطل والحلال والحرام، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا کا مطلب ہے فرقان، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور روشنی ہے اور نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، ضیاء کے بعد بہا یعنی اس کتاب کے ذریعے، اس فرقان کے ذریعے روشنی ہوگی اگر اس پر عمل کیا جائے، ذکرن مانے عزتاً بہا یعنی اس کتاب کے ذریعے واعظ و نصیحت ہوگی، یہ اصل میں اس کا واو تھا، اور آپ نے صرف کا قاعدہ پڑھا تھا کہ مصدر کے واو سے کبھی حذف کیا جاتا ہے اور اس کی عوض اس کے آخر میں گولتا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی معنی ہوگی نصیحت۔ آگے کہتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو اپنے رب سے غیب کی حالت میں ڈرتے ہیں، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ
وہی لوگ قیامت سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ الناس اے فی الخلاء عنہم، یعنی وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بالغیب عن الناس، یعنی وہ جو غائب ہیں وہ لوگوں کے اعتبار سے۔ فی الخلاء عنہم، کیونکہ خلا یعنی تنہا ہونا، اکیلا ہونا، وہ لوگوں سے جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جب بندہ اکیلے کے تنہائی کے اندر اکیلے میں کوئی گناہ نہ کرے، رب کا خوف کرے، تو یہیں سے وہی مراد ہے۔ من الساعۃ یعنی احوالہا یا احوالہا، یعنی اس قیامت کے احوال سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ خائفون و مشفقون کی معنی بتائی۔ وہذا یعنی قرآن، وہذا ذکر مبارک انزلناہ فانتم لہ منکرون، یہ قرآن مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کیا تم اس قرآن کے منکر ہو؟ افا انتم میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، فیہ للتوبیخ، یہ حمزہ استفہامیہ توبیخ ڈانٹ ٹپک کے لیے لایا گیا ہے۔ صحیح۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے رہنمائی عطا کی۔ ہداہ یعنی ہدایت عطا کی، قبل بلوغی حد بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے تھے۔ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ، کس بات کو جاننے والے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ہدایت کے، اس رہنمائی کے کیا تھے؟ اہل تھے۔ لذالک، ذالک سے مراد یہی ہے ہدایت، رشد و ہدایت۔ اذ قال لأبی وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم والوں کو کہا کہ ما هذه التماثیل، یہ بت کیا ہیں؟ التی انتم لها عاکفون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی عبادت میں تم کھڑے ہو۔ تماثیل سے مراد ہے الاصنام یعنی بت۔ عاکفون کی وضاحت کی یعنی علی عبادتہم مقیمون، یعنی تم ان بتوں کی عبادت پر قیام کر کے کھڑے ہوئے ہو، ادب میں، تعظیم میں، عبادت میں۔ یہ بت کیا ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتا ہوا پایا۔ فاقتدینا بہم، تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اقتدا کی۔ فاقتدینا جمع کا صیغہ ہے، بہم اپنے آباء و اجداد کی ہم نے اقتدا کی بتوں کی عبادت کرنے میں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لهم کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے اور تم ہو۔ قال کے بعد لہم نکالا جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو فرمایا۔ بعبادتہم، بتوں کی عبادت کرنے میں کیا تھے؟ فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں تھے۔ مبین کی معنی بتائی بینٌ، یعنی جو واضح ہو، ڈھکی چھپی گمراہی نہ ہو، اس کو ضلال مبین کہتے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل لایا ہے؟ اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل لایا ہے؟
ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے بتوں پر عیب لگانے والے ہو، بالحق فی قولک ھذا، یعنی جو یہ تم قول کہہ رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد واضح گمراہی کے اندر ہے، اس قول پر تمہاری کوئی دلیل، تمہاری کوئی بات ہے، یا پھر تم ایسے ہی کہہ رہے ہو؟ من اللاعبین فی، یا پھر تم اس بات کے اندر عیب لگانے والے ہو۔ یہ آخری آیت ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے فطرہن، ان زمینوں اور آسمان کو پیدا فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر جو میں کہتا ہوں اس پر میں گواہ ہوں، شاہد ہوں، شاہدوں میں سے ہے، گواہوں میں سے ہوں۔ ربکم کے بان کرا المستحق لعبادتہ، جو عبادت کا مستحق ہے وہ تمہارا رب ہے اور تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ تو پہلے رب سے المستحق للعبادت مراد ہے، اور دوسرے رب سے مراد مالک یعنی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ خلقہن فطرہن کی معنی بتائی، غیر مثقال سبق، یعنی جو پیچھے کوئی گزرا ہو اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، بندہ کسی چیز کو بناتا ہے تو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر کے پھر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، کسی بھی ذرے سے مدد لینے کے بغیر۔ انا علی ذالک یعنی الذی قلت، یعنی جو میں نے کہا میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں خود بھی کہتا ہوں اور میں اس اپنے کہنے پر گواہ بھی ہوں، شاہد بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رکوع مکمل ہوا 5واں سورہ انبیاء کا، یا پھر پارے کا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، تو آج والے سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل سنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔